یہ بات خوشی والی تو یقینی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور ہمیں ہدایت کا راستہ ملا، لیکن اسلامی تاریخ میں، اسلامی لٹریچر میں، قرآن و سنت میں اس مہینے کو خصوصی طور پر پیش کیا گیا ہو کہ 12 ربیع الاول کی وجہ سے یا 9 ربیع الاول کی وجہ سے یا حضور کی پیدائش کی وجہ سے ربیع الاول کو ذرا خصوصی پروٹوکول دیا گیا ہو، یہ قرآن و حدیث میں میرے علم اچھا، کوئی فضیلت کسی قسم کی؟ یہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، حضور کی پیدائش ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کو یا اس مہینے کو پروٹوکول دینا یہ کتاب و سنت میں میرے علم میں نہیں ہے۔ حضور کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، لیکن خوشی منانا یہ قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشی نہیں منائی؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدا ہوں سوموار کو تو میں روزہ رکھتا ہوں، یہ خوشی کے زمرے میں نہیں آتا، لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ آئے ہائے، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حضور نے تاریخ کو دلیل بنایا کہ دن کو بنایا؟ دن کو بنایا، دن کو۔ اور ہمارے ہاں کیا بنایا جاتا ہے؟ تاریخ۔ تو یہ حضور کی مخالفت کیوں؟ یہ 12 ربیع الاول دیکھتے ہیں، دن کوئی سا بھی ہو۔ ہاں، حضور نے دن دیکھا ہے، تاریخ کوئی سی بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سال سوموار کے روزے رکھے یا ربیع الاول کے مہینے کے سوموار کے روزے رکھے؟ سارا سال کے سارا سال رکھے۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہا ہے، ایک نے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی پیدائش کا دن منایا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پیر شریف کے دن روزہ رکھ کر کے، تو پھر میلاد منانا تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو غیر مقلد جواب دیتا ہے کہ ہاں، وہ نبی کا دشمن جواب دیتا ہے کہ ہاں، دن کو نبی نے منایا، جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن کو بنایا، تاریخ کو نہیں منایا۔ کتنا بڑا بے وقوف ہو! اگر دن منانا جائز ہے، ہفتے میں ایک دن وہ آئے، ہر ہفتے میں پیر کا دن آئے، تو اگر ہفتے میں خوشی منانا جائز تو سال میں کس دلیل سے ناجائز؟ اگر دن منانا جائز ہے تو تاریخ میں جشن منانا کیوں ناجائز؟ ہاں، اور یہ کہتا ہے کہ نبی نے ہر ہفتے میں اپنی ولادت کا دن منایا، یہ سال میں مناتے، یہ سال میں مناتے۔ ابے ابلیسی نسل، ابلیسی سال میں مناتے ہیں تو اتنی مرچیں لگتی ہے، اگر ہر ہفتے منائے تو کتنی مرچیں لگیں گی؟ سال میں ایک دن برداشت نہیں تو ہر ہفتے میں برداشت کہاں سے کرے گا؟ ہے نا؟ اور ایسا نہیں کہ ہم پورے سال نہیں مناتے۔ اٹھاؤ تاریخ دیکھو، سنیوں کے وہاں آ کر کے دیکھو، بچہ پیدا ہو تو جشن عید میلاد النبی، عقیقہ ہو تو جشن عید میلاد النبی، شادی ہو تو جشن عید میلاد النبی، ہے نا؟ یہاں تک کہ انتقال ہو جائے، 40واں بھی کرے تو جشن عید میلاد النبی۔ اور جب گھر میں کوئی خوشی ہو، مکان بنائے تو عید میلاد النبی، دکان بنائے تو عید میلاد النبی، ہم مسجد تعمیر کریں تو اس کے بھی افتتاح کریں تو جشن عید میلاد النبی، ہم مدرسہ قائم کریں، آغاز کریں تو جشن عید میلاد النبی، ہم تو ہر موقع پہ مناتے ہیں۔ سال میں ایک دن ہی نہیں، ہاں وہ ایک دن خاص ہے، وہ تاریخ خاص ہے۔ کہتا ہے یہ تو مخالفت ہو گئی، حضور نے دن کو منایا، دن منایا، یہ تاریخ منا رہے ہیں۔ عقل میں ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی۔ ابے تاریخ بھی دن میں ہی تو ہوتی ہے نا، کہ الگ سے اس کے لیے کوئی اور چیز ہے دن رات سے ہٹ کر کے؟ تاریخ کسی اور میں آتی ہے کیا؟
نہ دن میں ہو نہ رات میں ہو، تاریخ جو آئے گی تو دن ہی میں تو آئے گی، ہے نا، وہ بھی تو دن میں ہے۔ تو کہتے ہیں اب کوئی بھی دن آ جاتا ہے تو مناتے، کوئی بھی دن آ جائے تاریخ تو وہ ہے، نسبت ہونا چاہیے۔ ہم پیر شریف کو بھی سب کو ہم ایسے ہی کہتے ہیں، سب دن کو ہم سنیچر یا ہفتہ کہتے ہیں، اتوار کہتے ہیں، منگل کہتے ہیں، بدھ کہتے ہیں، جمعرات کہتے ہیں، جمعہ کہتے ہیں، جمعہ مبارکہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہے نا۔ مگر جب پیر کہتے ہیں تو صرف پیر نہیں، پیر شریف کہتے ہیں، پیر شریف کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کے خلاف، تو ہم اگر نبی کے خلاف کر رہے تیرے بقول تو نبی کی سنت پہ عمل کر دے اور تو نبی کے طریقے پہ کر لے۔ ہم تاریخ مناتے ہیں، تو دن منا لے، مگر تو اس کا بھی منکر ہے، تو اس کا بھی منکر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تجھے صرف بند کروانا ہے کہ میلاد النبی کی محفل نہ ہو، مگر سن لے میرے اعلیٰ حضرت نے مثال دے دیا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہم تو کرتے ہی رہیں گے۔ ایک سال میں ایک دن برداشت نہیں، ہر ہفتے میں ایک دن اگر آپ بنانے لگے تو پھر تو موت سے پہلے مر جائے گا، پتہ نہیں زہر کھانا پڑ جائے تجھے، ہے نا۔ اب سنیے، اب وہ کہتا ہے یہ مخالفت کرتے ہیں، ذرا عقل ہوتی تو تھوڑی سی عقل ہوتی تو ایسی بات نہ کر۔ مخالفت کس کو کہتے ہیں؟ مخالفت کہتے کس کو ہیں؟ یہی نہیں سمجھا۔ اگر پیر شریف کے دن حضور نے ہر پیر شریف کو روزہ رکھا ہے، اور ہم اگر ہر سال کی 12ویں ربیع الاول شریف کو مناتے ہیں تو یہ مخالفت کیسے؟ مخالفت ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ باپ خوشی میں، بچے کا باپ خوشی میں مٹھائی لے آئے، وہ بانٹے تو خوشی منا رہا ہے نا، اور بیٹے کا دادا خوشی میں گھر کو سجا لے تو بھی خوشی منا رہا ہے نا۔ تو اب کوئی کہے گا کہ یہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، وہ مٹھائی بانٹ رہا ہے، یہ گھر سجا رہا ہے، بولے مخالفت ہوگی؟ ارے خوشی کا اظہار یہ بھی ہے، خوشی کا اظہار وہ بھی، مخالفت کیسے ہو گئی؟ مخالفت یہ ہوتی بیٹا مٹھائی لاتا، باپ کہتا یہ کیوں لایا مت لا، تو مخالفت ہوتی۔ باپ گھر سجا رہا ہے، بیٹا کہتا یہ گھر کیوں سجا رہا ہے مت سجائیے، تو مخالفت ہوگی۔ باپ نے سجایا، بیٹے نے نکال کے پھینک دیا تو مخالفت ہوتی۔ یہ نبی نے دن کو پیر شریف کے دن روزہ رکھ کر کے یہ بتا دیا، میرا دن منانا، میری تاریخ منانا، خوشی منانا یہ ناجائز و حرام نہیں، میری سنت ہے، میری سنت ہے۔ مخالفت جب ہوتی، نبی نے فرمایا ہوتا میری تاریخ جب آئے ولادت کی تو تم جلوس نہ نکالنا، گھر کو نہ سجانا، ہے نا، مٹھائی نہ بانٹنا، نئے کپڑے نہ پہننا، تو یہ مخالفت ہوتی۔ پھر ہم کرتے تو مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ مخالفت نہیں ہے، یہ اسی لیے تو کہا نا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یعنی مخالفت کا معنی ہی نہیں سمجھا، مخالفت کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ مخالفت کہتے کس کو ہیں؟ اور زیادہ تر دیوبندی، وہابی یا غیر مقلد یا جیسے اور بھی لوگ جاہل قسم کے سب ہیں، یہ سب دلیل میں کیا لاتے ہیں؟ کیا صحابہ نے منایا ہے نا؟ کیا حضور نے منایا؟ کیا حضور نے حکم دیا؟ کیا قرآن میں کوئی آیت ہے؟ کیا حدیث میں کوئی حدیث ہے؟ یہ ایک ان کا سب سے، اب ان کے اعتبار سے سب سے بھاری دلیل، ان کے اعتبار سے سب سے بھاری دلیل ہے۔ یعنی انہوں نے نظریہ دیا کہ اگر حضور نے نہ کیا یا صحابہ نے نہ کیا یا حضور کے زمانے میں نہ ہوا یا پھر قرآن میں نہیں ہے حکم بظاہر یا حدیث مبارکہ میں حکم بظاہر نہیں ہے تو ان کے مطابق وہ ناجائز ہو گیا۔
ان کے مطابق وہ ناجائز ہو گئے معاذ اللہ۔ اگر یہ دلیل ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا حکم ظاہری طور پر نہیں، یا حدیث پاک میں اس کا حکم صراحت کے ساتھ نہیں، یا بظاہر نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا، اگر یہی دلیل ناجائز ہونے کی ہے تو پھر صرف ایک میلاد النبی نہیں، نہ جانے زندگی کی دینی اور دنیاوی کتنی چیزیں حرام اور ناجائز ہو جائیں، کتنی چیزیں جو وہابی بھی کر رہے ہیں، دیوبندی بھی کر رہے ہیں، اور سنی بھی کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں۔ بھائی مثال کے طور پر دینی چیزیں لے لیجیے، آپ مدرسہ بنایا جا رہا ہے، بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، حضور کے زمانے میں مدرسہ بنایا گیا تھا ایسا؟ بولیے۔ تنخواہ پہ مدرسین رکھے گئے تھے، بورڈ لگائے گئے تھے مدرسوں کے، حضور کے زمانے میں چندہ ہوتا تھا، رسید چھپوائی گئی تھی، ہے نا، پنکھا لگایا گیا تھا۔ تو یہ دینی چیز ہے نا، مدرسہ بنانا دینی چیز ہے۔ تو کیا حضور کے زمانے میں مدرسہ بنا تھا اس طریقے سے؟ کیا اس طریقے سے تعمیر ہو رہی تھی؟ مدرسین تنخواہ پہ رکھے جا رہے تھے؟ اور جیسے آج گرامر کی کتابیں، عربی گرامر کی، فارسی گرامر کی، اور اصول فقہ کی، اصول حدیث کی، اصول تفسیر کی مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ ایک بھی کتاب حضور کے زمانے میں ہو تو بتاؤ۔ پڑھایا جانا تو بات کی بات ہے، حضور کے زمانے میں کتاب پڑھائی جاتی تھی کہ نہیں یہ تو بات کی بات ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ کتاب ہو وہی بتا دو، ہے نا۔ حضور کے زمانے میں بخاری شریف نہیں تھی، مسلم شریف نہیں تھی، صحاح ستہ کی کوئی کتاب نہیں تھی، ہے نا۔ حضور کے زمانے میں قرآن شریف کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، نہ حدیث کی کتابیں مرتب تھی، نہ فقہ کی کتابیں تھی، نہ اصول فقہ کی کتابیں تھی، نہ یہ گرامر پڑھائے جاتے تھے۔ تو اب کہو حضور، یہاں بھی دلیل لاؤ، اگر باپ کے بیٹے ہو، حلالی ہو، تو یہاں بھی دلیل لاؤ۔ مدرسوں میں جا کے کہو کہ یہ بخاری تم پڑھا رہے ہو، حضور کے زمانے میں کہاں پڑھا جاتی تھی؟ کس صحابی نے بخاری پڑھی ہے اور پڑھوائی ہے؟ کس صحابی نے اصول فقہ کو پڑھا ہے اور پڑھوایا ہے؟ کس صحابی نے ایسا مدرسہ قائم کیا ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ لاؤ، تو پھر مدرسوں کو بند کرو۔ جو دلیل تمہاری یہاں ہے وہاں کیوں نہیں؟ یہ تو دینی باتیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، دنیاوی چیزیں وہ کیا لا رہا ہے مخالفت میں؟ جاہل کہہ رہا حضور نے پیر کے دن کو منایا، یہ ربیع الاول کی تاریخ مناتے ہیں، کہہ دیا مخالفت ہو گئی۔ تو حضور نے اونٹ پہ سواری کی ہے، تو کار پہ سواری کر رہا ہے، مخالفت ہو گئی۔ بول مخالف کیوں ہوا تو، ہے نا۔ اب تیرے لیے ضروری ہے کار کا سفر بند، ریل کا سفر، ٹرین کا سفر بند، فلائٹ کا سفر بند۔ اب تم جا گھوڑے لے آ، جانوروں پہ سفر ہوا، گھوڑے لے آ، گدھے لے آ، خچر لے آ، اور گدھے پہ بیٹھ کے سواری کر، تاکہ دنیا دیکھ لے آج کے زمانے میں ایک گدھے پہ دوسرا گدھا سوار ہے نا، ایک گدھے پہ دوسرا گدھا، ورنہ مخالفت ہو جائے گی۔ وہاں سواری جانوروں پہ تھی اور تو سواری ٹرینوں پہ کر رہا ہے، مخالفت ہو جائے گی۔ تو اور حضور کے زمانے میں نہ ہونا اگر دلیل ہے تو یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے، یہ لائٹیں نکال دینی چاہیے، یہ پنکھے نکال دینے چاہیے، یہ اے سی اور کولر نکال دینے چاہیے، یہ سب دنیاوی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، یہ سب چیز۔ تو پتہ کیا چلا، یہ دلیل ہی غلط ہے، یہ دلیل ہی سرے سے غلط ہے۔ دلیل یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا، قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ ہے یا نہیں، احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ ہے یا نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر لے آ قرآن سے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث، حدیث مبارکہ سے کہیں پر ایک حدیث ہو کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نہ نکالا جائے،
खुशी न मनाई जाए, झंडा न लगाया जाए और लाइटें न लगाई जाए। एक आयत ले आओ या एक हदीस ले आओ तो हम तुम्हारी गुलामी करेंगे, मगर नहीं ला सकते, नहीं ला। मतलब क्या हुआ, हर जमाने के लिए अलग अलग तकाजे होते हैं, हर जमाने के अलग अलग तकाजे होते हैं, हर जमाने में अलग अलग खुशी मनाने के तरीके होते हैं। जब तक किसी चीज के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में हराम होने की इल्लत वाज़ेह ना हो जाए उसे हराम नहीं कह सकते, उसे हराम, वरना तेरा खाना भी नाजायज हो जाएगा, तेरा पीना भी नाजायज हो जाएगा, है ना। हुजूर के ज़माने में बिरयानी किसने पकवाई थी, बोलिए, है कोई दलील कहीं बुखारी में या मुस्लिम में या कुरान की आयत में कहीं लाओ बिरयानी पकाई गई हो, कौरमा बनाया गया हो, है ना, मुतंजन बनाया गया हो, शीर माल बनाया गया हो, है ना। इसी तरीके से और जो किस्म किस्म के खाने हैं ये सारी चीज़ें बनाई गई हो हुजूर के ज़माने में, लाओ दलील, नहीं ला सकते। तो उस दलील से अगर तुम आओगे तो हम तुम्हारा खाना भी बंद कर देंगे और पीना भी बंद कर देंगे। लाओ बिस्लेरी की बैटल कहाँ थी उस ज़माने में, शादियों में बंद करो, है ना। ये आरओ की मशीन कहाँ थी उस ज़माने में, ये बंद करो, ये सब बंद करो। मोटरों से पानी कहाँ भरा जाता था उस जमाने में, कुएं से पानी निकाला जाता था। अब जाओ मोटरें अब निकालो, कुआं खोदो, पानी भरो, है ना। मतलब क्या है, ये दलील नहीं है, ये बहुत बड़ी जहालत है, और ये बहुत बड़ी जहालत है। और जब नबी से इश्क नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, तो इसी तरह से जहालत का सबूत दिया जाएगा इन सारे वहाबियों के पास, इन सारे देवबंदियों के पास, इन सारे गैर मुक़ल्लिदों के पास। इसके अलावा कोई दलील नहीं कि हुजूर के ज़माने में नहीं होता था, नहीं होता था, नहीं होता था। अबे यही दलील है तो खाना पीना और उठना बैठना तो छोड़, कपड़ा पहनना तो शुमार हो जाएगा, है ना। हुजूर के ज़माने में ऐसे कपड़े थे, मीलों से तैयार हो, मील से तैयार होने वाले कपड़े, काटन के कपड़े, लीलन के कपड़े, और ये सदरी जुब्बा, इस तरह की चीज़ें थी। ऐसे कपड़े तैयार, मशीनें ये थी जिस तरह आज कपड़े तैयार हो रहे हैं, तो ऐसे कपड़े मत पहनो जो आज की मशीनों के बनाए गए कपड़े, है ना। तो कपड़ा पहनना दुश्वार हो जाएगा। और फिर हुजूर के ज़माने में ना होने की बात है तो हुजूर के ज़माने में तू भी नहीं था। तो अगर वो बिदअत, तो सबसे बड़ी बिदअत तो खुद है। बिदअत को ख़त्म करना है तो जहर पी के मर जा, बिदअत ख़त्म। जहर पी करके मर जा, बिदअत ख़त्म हो जाएगी। तो ये है इन सब की सबसे बड़ी जहालत, जो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ये जहालत दिखाते हैं। मगर हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम बात करें नबी की विलादत पर खुशी मनाने की, हम बात करें नबी की आमद पर खुशियाँ मनाने की, तो उसके लिए दलील अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी है, हदीस में भी है, और अक़वाले सहाबा में भी, अक़वाले बुज़ुर्गान दीन में भी है, बुज़ुर्गों के वाक़यात मौजूद हैं। बस एक बात कह करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूँगा, सिर्फ एक बात। ये कहते हैं कि ये मजलिस सजाना, ये तारीख़ मुतय्यन करना, लोगों को इकट्ठा करना, भीड़ लगाना, ये नारा लगाना, ये ज़िक्र करना, ये कहाँ है, ये कहाँ से साबित है। तो अब सुनो, मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, बस उस पर अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। क्या फरमाया, अपने रब की नेमत का, हाँ, चर्चा करो नहीं, खूब चर्चा करो अपने रब की नेमत का। और चर्चा कैसे होता है, कोई घर में बैठ जाए तस्बीह ले करके और हिलाने लगे, चर्चा करना हो गया? बोले चर्चा करना कहा जाएगा उसको? नहीं, चर्चा करने के लिए मजमा इकट्ठा करो। क्या करो? मजमा इकट्ठा करो।
مجمع اکٹھا کر کے پھر بیان کرو تو چرچا ہو گیا. اکیلے بیٹھ کر کے مالا جپنے کا نام چرچا کرنا نہیں ہے. مجمع اکٹھا کر کے بیان کرنا یہ ہے چرچا کرنا. اور جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنا زیادہ اچھے طریقے سے چرچا کرنا ہوگا. اتنا زیادہ اچھے طریقے سے چرچا کرنا ہوگا. تو اب پتہ کیا چلا؟ خدا نے فرمایا چرچا کرو، خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو. چرچا کرنے کے لیے مجمع چاہیے. تو بتا دیا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا. مجمع اکٹھا کرنا بھی قرآن سے ثابت. مجمع اکٹھا کرنا بھی قرآن سے ثابت. خدا نے کہا خوب چرچا کرو، اور چرچا خوب کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کرنا ضروری. تو مجمع اکٹھا کرنے کا ثبوت قرآن سے ہوا کہ نہیں؟ بولے قرآن سے ہوا. اور رہی بات تاریخ کی تو مجمع اکٹھا ہوگا کیسے؟ پورے شہر میں کانپور میں آپ گھوم کے اعلان کر دیجیے عالی جناب سمید صاحب حشمتی کے گھر پر میلاد شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ حضرات تشریف لائیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں. بس اتنا اعلان کیجیے، ہے نا. تاریخ نہ بتائیں. ایک آدمی آئے گا؟ بولیے ایک آدمی آئے گا؟ ایک آدمی بھی نہیں. تو مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تاریخ بتانا ضروری. مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تاریخ بتانا اور وقت بتانا ضروری کہ کس تاریخ میں اور کس وقت آئیں، ہے کہ نہیں؟ تو چرچا کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کرنا ضروری. مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تاریخ متعین کرنا ضروری. تو قرآن کی اسی آیت سے مجمع کے اکٹھا کرنے کا بھی ثبوت مل گیا. اسی آیت سے تاریخ متعین کرنے کا بھی ثبوت مل گیا. مگر بات یہ ہے کہ یہ اسے سمجھ میں آئے جو عشق رسول میں، عشق نبی میں قرآن پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا. ورنہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو. ہم تو صبح شب ولادت بھی مناتے ہیں. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت، ہے نا. اور اس کے ساتھ ہم دن بھی نہیں بولے. جو کہہ رہا ہے دن میں نہیں مناتے، تاریخ مناتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ حدائق بخشش میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے. دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے. سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو. سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو. تو جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے اسے لحاظ حیثیت نہیں کہ کس حیثیت کا لحاظ کتنا ہوگا، یہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جمعہ ہے، حضرت آدم آئے. یہ دوشنبہ ہے، نبی آخر الزماں آئے. وہ ابو البشر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ سید البشر ہے. جمعہ ابو البشر کی آمد کا دن اور دوشنبہ سید البشر کی آمد کا دن ہے. تو یہ حیثیت دیکھ لو، فرق سمجھ میں آ جائے گا. تو دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے. سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو.